اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أبان مولده عن طيب عنصره یا طیب مبتدأ منہ ومختتم وبالتترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد معزز مکرم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء، آج ربیع الاول شریف کے متبرک مبارک مقدس مہینہ میں شہر بریڈ فورڈ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اجتماع اور عظیم جلوس منایا جا رہا ہے، اور مرکزی جامع تبلیغ الاسلام ویسٹ گیٹ، اس کے اندر یہ فقید المثال اجتماع اپنی انتہائی باوقار روایات کے مطابق انعقاد پذیر ہے، اور اس پر تاریخ گواہ ہے کہ برطانیہ میں اور مغرب میں یورپ کے اندر ایک تقدم کے ساتھ شہر بریڈ فورڈ نے جشن عید میلاد النبی کی روایت قائم کی، اور یہ روایت جمعیت تبلیغ الاسلام نے قائم فرمائی۔ اس سے متاثر ہو کر اہل اسلام نے خوشبو اس کی محسوس کی، اور ہر شہر میں اور ہر ملک میں
الحمدللہ یہ خوبصورت اظہار عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعمت عظمیٰ جو آپ دنیا میں تشریف لائے، اس کی خوشی میں سب سے بعد بعید مشرق میں آسٹریلیا کے اندر سڈنی شہر میں ابھی چند سال پہلے یہ میلاد النبی کے جلوس کی اجازت ہوئی، اور وہاں بھی آسٹریلیا میں بھی ایک الگ بر اعظم ہے، آپ جانتے ہیں، وہاں بھی میلاد شریف کے جلوس کا آغاز ہوا۔ اور ان لوگوں سے جب بات ہوئی، مولانا محمود الحسن صاحب جو سڈنی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ برطانیہ کے جلوسوں کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں آسٹریلیا میں بھی میلاد شریف کے جلوس کی جدوجہد کرنی چاہیے، اور بالآخر عاشقان مصطفیٰ کو اجازت ملی، اور آسٹریلیا میں بھی چند سال پہلے سے یہ نور اور پر نور سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو بھی نیکی کا کام اس سے متاثر ہو کر کرتا ہے تو اس کام کی بنیاد رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ بعد میں سب نیکیاں کرنے والوں کی نیکیوں کا اجر ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو بلا مبالغہ عالمی مبلغ اسلام و مصلح مسلمین، شیخ طریقت، رہبر شریعت، بانی جمعیت تبلیغ الاسلام حضرت قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 60 کی دہائی میں یہاں میلاد مصطفیٰ کی محافل کی ابتدا کی، اور پھر یہاں الحمدللہ میلاد مصطفیٰ کے جلوس اور اس کے ساتھ ساتھ مراکز دینی کا قیام عمل میں آیا۔ آپ جس مسجد میں جس گنبد کے نیچے تشریف فرما ہیں، یہ بھی وہ عظیم مرکز اسلام ہے اور عظیم ایک نشانی ہے کہ جو ان کی مساعی جمیلہ سے اور ان کے ساتھ جمعیت تبلیغ الاسلام کے وہ مخلص معاونین اور ساتھی کہ جو آج دن میں درجنوں کے حساب سے لوگ جو ہیں ان کے نام ہمارے ذہن میں ہیں، لیکن اللہ کی رضا سے وہ دنیا سے پردہ کر گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مولا تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ رب العزت جل وعلا کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا اور محسنین کو اجر عطا فرماتا ہے، اور یقیناً یہ مساجد کی بنیاد رکھنے والے، ادارے قائم کرنے والے اور دین اسلام کی شمع کو فروزاں کرنے والے، ان کی قبریں منور و روشن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کی قبور پر برس رہی ہیں، اس جہان میں بھی اس جہان میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر کامل عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین کے لیے دعا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کی خدمت و نصرت کے لیے وقف کیا۔ آج عمر کے اس حصے میں وہ بظاہر نقاہت محسوس کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہمت، استقلال، استقامت اور ثابت قدمی نوجوانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے، اور آج بھی دین اسلام کی خدمات کا پورے عالم اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی ذات ایک نشان ہے، اور جو بھی خدمت اسلام، خدمت دین انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے ان کی ذات ایک تقویت کا باعث ہے اور حوصلے کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ ان کے عزم میں، ان کی ہمت میں، ان کے صحت میں، سلامتی میں برکت عطا فرمائے، اور مالک تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ایک دنیا کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے فرزند گرامی حضرت پیر طریقت فاضلی نوجوان، کئی زبانوں پر قبول رکھنے والے
ان کے نہایتی قابل قدر جانشین حضرت صاحبزادہ پیر محمد حسن شاہ صاحب مقدس اللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں. آپ ان کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ جمعیت تبلیغ الاسلام کے اس قافلے کو، اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کام کو پوری دنیا میں، جیسے حضرت نے ہالینڈ میں بھی، فرانس میں بھی، پاکستان میں اور دیگر ممالک میں مساجد، مدارس، ادارے قائم فرمائے، بیش از بیش ترقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو برکتیں عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں گزشتہ 22-23 سال سے اس ادارے کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور حضرت مجدد اسلام سیدنا نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی طریقت کے ساتھ اور قادریہ سلسلہ کے لیے جو حضرت کی خدمات ہیں اور جس انداز سے خدمت دین فریضہ آپ نے انجام دیا، اس کے ساتھ تو چونکہ علاقائی مناسبت میں عرس کی نشستوں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بچپن سے ہی حضرت کی خدمات عالیہ اور آپ کے درگاہ مقدسہ پر میں حاضری کا شرف حاصل کرتا رہا ہوں. جب سے حضرت کی ملاقات ہوئی کہ آزاد کشمیر میں ایک مقام ہے، وہاں سندر کوٹ کے قریب، وہاں پہلی دفعہ حضرت کی ملاقات کا میں نے شرف حاصل کیا اور جمعیت تبلیغ الاسلام کے ساتھ وابستگی اختیار کی اور جمعیت تبلیغ الاسلام کے مشن کے ساتھ وابستہ ہوا. آج بھی الحمدللہ میں یہاں برطانیہ میں اگر یہاں موجود ہوتے ہوئے خطبہ عرض کرنے کے قابل ہوں، میری صحت اجازت دیتی ہے
تمہاری واہ واہ. اور گرامی قدر حضرات، یہ تحسین ہے اور یہ تعظیم ہے جو اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحسین کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. اور تیسرا معنی امام صحابی رحمت اللہ علیہ یصلون کا یہ نقل کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب کی محبت کا اظہار اور اعلان فرما رہے ہیں. اے مومنو، اللہ کے حبیب کی تحسین کر کے، ان کی تعظیم کر کے تم بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ اپنی محبتوں کا بربلا اظہار کرو اور اعلان کرو. اسی لیے پوری دنیا میں جشن میلاد النبی تحسین حضور ہے، جشن میلاد النبی تعظیم حضور ہے، جشن میلاد النبی محبت حضور ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. گرامی قدر حضرات، زندہ باد، زندہ باد. نہیں اللہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن میلاد مصطفیٰ شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ الاسلام والمسلمین، وارث مسند نبوت، قاسم فیضان گنج بخش. حضرات اپنی جگہ پر، حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ دیدار کریں، سامنے بیٹھ جائیں. آپ کا میلاد کے ساتھ شیخ مبارک ہو، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں تاکہ حضور سب پر نظر آئے. بڑی مہربانی، آپ تشریف تھے، حضور جلوہ گر ہو چکے، حضور تشریف لا چکے. میلاد کی خوشیوں میں ہماری خوشی دوبالا ہو گئی. شیخ الاسلام آج بڑی دیر کے بعد منظر عام آپ سب کے لیے میلاد کے لیے آئے، آقا کے میلاد کے لیے آئے اور اپنی لجپالی نبھانے کے لیے آئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات مرحبا، کتاب جاری ہے، تشریف رکھیں. مرحبا. جلوس کی ابتدا سے پہلے ہم خوش نصیب ہیں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، مصلح مسلمین، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی گنج بخشی ہاشمی دامت معالیکم، آپ جلوہ افروز ہوئے اور فقیر کا جذبہ دوبالا ہوا کہ حضرت نے تقریر کے دوران قدم رنجہ فرمایا. اور جیسے آپ کے زیر سایہ میں گزشتہ 25 سال سے آراس کے موقع پر بھی اور جمعہ مبارک کے موقع پر بھی اور عیدین کے اجتماع میں بھی آپ کے سامنے گزارشات پیش کرتا ہوں. آج بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ کے فضل و کرم سے اس تاریخی موقع پر حضرت کے زیر سایہ آپ کی خدمت میں میں اسی ایک زندہ اور مبارک روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں جشن میلاد النبی کا پیغام عرض کر رہا ہوں. پوری دنیا کے لیے مرکزی جمعیت تبلیغ الاسلام کے مرکز سے جشن میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے کہ آج جو دنیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے اور آپ سے سیکھ کر اللہ کی توحید پر ایمان رکھتی ہے،
اس پوری دنیا کو مبارک ہو کہ کائنات کے سب سے سچے اور کائنات کے سب سے بڑے محسن اور کائنات کے لیے پوری بنی نوع انسان کے لیے قیامت کے دن تک سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے رہبر، بلکہ پوری بنی نوع انسان کے لیے آخری ہدایت اور رب کی آخری آیت اور ساری انبیاء کے سردار اور سارے رسول اعظام کے قائد، ان کی تشریف آوری پر بجا طور پر پوری بنی نوع انسان کو اس مرکز سے مخاطب ہوتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہیں مبارک ہو جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہیں، اور جو وابستہ نہیں ہے انہیں دعوت ہے کہ وقت گزر رہا ہے، آؤ آج بھی اس نبی کی نبوت کی دعوت اور اللہ کی توحید کی دعوت، ان کا دین کا ایک خادم آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے پوری بنی نوع انسان کو بتاتا ہوں کہ آج دنیا میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ہنود بھی ہیں اور انبیاء کے نام لیوا بھی ہیں، لیکن کہ وہ نبی محترم ہیں، کہ وہ قائد المرسلین ہیں، کہ وہ سید النبیین ہیں، یہ امام الاولین والآخرین ہیں، جن کے صدقے رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، جن کے صدقے سلسلہ انبیاء قائم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس انہی کے نور کی امانت تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں جس کی عزت میں رب نے سارے ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم فرمایا، یہی وہ عظیم نور ہے کہ جب اس پیشانی میں جلوہ گر ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام جس طرف جاتے تھے ان کے وجود مقدس سے خوشبو آتی تھی۔ مفسرین نے لکھا آدم علیہ السلام کے ساتھ دو چیزیں ہیں، توجہ فرمائیے۔ آدم علیہ السلام کا شق صدر ہوا اور آدم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما تھے۔ ایک محدث نے یہ عنوان قائم کر کے لکھا، اس شق صدر کی وجہ سے اور جنت میں رہنے کی وجہ سے ان کے وجود مقدس سے خوشبو آتی تھی۔ امام عاشقاں حضرت قاضی ایاز صاحب شفا الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ آپ لکھتے ہیں کہ جس محدث نے یہ لکھا کہ شق صدر اور جنت میں رہنے کی وجہ سے ان کے وجود سے خوشبو آتی تھی، ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں اگر یہ خوشبو کی وجہ آدم علیہ السلام سے خوشبو کی وجہ جنت میں رہنا اور شق صدر ہے تو مجھے بتایا جائے کہ معتبر روایات میں ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے جد مبارک حضرت عبد المطلب سے بھی یہ خوشبو آتی تھی، ان کا پسینہ بھی خوشبودار تھا، تو عبد المطلب تو نہ شک صدر ہوا نہ جنت میں اس ظاہری زندگی میں تشریف لے گئے، پھر ان کی خوشبو کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا معلوم ہوا کہ جب جد عبد المطلب ہو ان کے پاس نور محمد ہو تو جس راستے سے جائے وہ راستہ بہت جاتا ہے۔ دوستو یہ قابل توجہ بات ہے کہ وہ امانت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہو تو ان کے وجود مقدس سے خوشبو آتی ہے، شیس علیہ السلام کے پاس ہو ان کے وجود مقدس سے خوشبو آتی ہے، حضرت نوح کے پاس ہو ان کے وجود مقدس سے خوشبو آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہو ان کے وجود مقدس سے خوشبو آتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خاص نبوت کی خوشبو تھی، فرمایا وہ خوشبو جو سرکار کے نور کی ہے وہ الگ خوشبو ہے۔ وہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دو بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام سے آنے والی خوشبو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آتی تھی، وہی خوشبو کنانہ سے آتی تھی، وہی خوشبو نزار مات سے آتی تھی، وہی خوشبو عدنان سے آتی تھی، وہی خوشبو حضور کے شجر عالی میں حضرت عبد مناف سے آتی تھی، عبد المطلب سے آتی تھی، حضرت عبداللہ سے آتی تھی، اور وہی خوشبو جناب محمد مصطفیٰ سے آتی تھی۔
ہر شرف کے لیے، ہر مجد کے لیے، ہر بزرگی کے لیے، ہر عزت کے لیے، ہر عظمت کے لیے، ہر برائی کے لیے جو مخلوق کو اللہ رب العزت جل وعلا عطا فرماتا ہے، اس کے لیے کیا مقام ہے خاص؟ فرمایا وہ شان استفاء ہے، شان استفاء ہے جو ان کے صدقے میں رب نے آدم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی، جو ان کے صدقے میں رب نے نوح علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی، جو ان کے صدقے میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی، جو ان کے صدقے میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی۔ یاد رکھو جن کے صدقے میں ان کو شان استفاء دی، اور قرآن نے اعلان کیا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ تو پوری دنیا کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، دیگر انبیاء کا نام لینے والے بھی موجود ہیں، ان کے کتب پر چلنے والے بھی موجود ہیں، لیکن آؤ قرآن کی اس دعوت کو سنو۔ فرمایا ابراہیم مرکز ہے، بنی نوع انسان کا قائد ہے، اسلام کی ملت سے کوئی انحراف نہ کرے۔ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفی نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اس لیے کہ ان کو بھی شان استفاء ہم نے عطا فرمائی۔ اور لطف کی بات یہ ہے، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اے یہودیو، اے نصرانیو، ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، وہ تو حنیف مسلمہ، وہ تو سیدھا مسلم ہے، اور اس کا دین اسلام ہے، اور اس کی پیروی کرنے والے جو اس کے ساتھ ایمان لائے اور جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، وَهَذَا النَّبِيُّ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ۔ آج دنیا میں تم جس کا بھی نام لو، لیکن خدا کے ہاں ابراہیم کا وارث دنیا میں صرف محمد رسول اللہ ہے۔ لہذا زیادہ حق یہ ہے کہ محمدی ابراہیم کی ملت کے قائد ہیں، محمدی نائب و وارث ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور یہ نبی محمد مصطفیٰ والذین آمنوا، اور جو ان پر ایمان لائے وہ اس ورثے کا مالک ہیں کہ جو ورثہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا ہے۔ کیوں کہ وہ ایسے قائد ہیں، ہر ایک کا دل یہ کرتا ہے، ان کی خواہش ہے کہ ہمیں ان سے جوڑا جائے۔ آپ جانتے ہیں برطانیہ میں آپ مقیم ہیں، اقوام متحدہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تولیت کا سوال اٹھایا گیا، اور قوموں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہمارے بھی باپ ہیں، لہذا ہمیں بھی ان کی قبر کی مجاورت دی جائے۔ تو اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق 2 کھڑکیاں ان کو بھی دی گئی۔ میں حاضر ہوا خلیل میں، میں نے یہ منظر دیکھا کہ 2 کھڑکیاں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قبروں کی کیا قیمت ہے کہ آپ قبروں پر ڈبے بناتے ہو، اور قبروں کی قیمت ان کو معلوم ہے جن کو قرآن کی تاریخ معلوم ہے۔ اگر ان کی کوئی مدت نہ ہوتی تو اقوام متحدہ میں دعویٰ کیوں کیا جاتا؟ دعویٰ اس لیے کیا جاتا ہے جو ابراہیم اور آل ابراہیم سے جڑ جائے اس کا شرف ہو جاتا ہے۔ یہ غیر قوموں کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں ان سے، اور اللہ نے کیا اعلان فرمایا کہ جو بھی جوڑنا چاہتا ہے وہ تاریخ کے حوالے سے نہ جوڑے، دین کے حوالے سے جوڑے۔ اور دین کا حوالہ یہ ہے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم کے وارث ہے تو محمد رسول اللہ اور ان پر ایمان لانا، اور ان کی آل پاک وارث ہیں، اسی لیے درود کو بھی جوڑا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ درود بھی ویسا جیسے ابراہیم علیہ السلام کا، اور درود بھی ایسا جیسے ابراہیم کا، اور برکت کی دعا بھی کیسی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی، اور آل محمد کیسی؟ فرمایا جیسے آل ابراہیم ہے، ابراہیم کے وارث محمد ہے، اور آل ابراہیم کے وارث آل محمد ہے۔ اور آل محمد میں صرف نسبی رشتہ ہی مراد نہیں، وہ بھی ہے والذین آمنوا،
جو ایمان لائے، کیوں کہ جو حبیب پر ایمان لائے ہیں، والذین آمنوا باللہ ولی المؤمنین، وہ وارث ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ آج پوری ملت اسلامیہ، یہ میں بیک زبان آپ کی طرف سے پوری انسانیت کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس مقدس سلسلے سے جس کی امامت، جس کی قیادت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اس ملت کا نام ملت ابراہیمی ہے، جس مذہب پر کوئی ہے اگر اس مقدس سلسلے سے جڑنا چاہتا ہے تو آئے جشن میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہو کر اعلان کرے ہم محمد کے بھی وفادار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھی وفادار ہیں، ان کے اس رب کے بھی وفادار ہیں جن کی دعوت توحید ہمارے سامنے اللہ کے محبوبوں نے پیش کرنا۔ اور اگر کوئی یہ بات جاننا چاہے کہ حضور کی نبوت ہے، حضور کی رسالت ہے، حضور کی خاتمیت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، ان عنوانات کو ہم مانتے ہیں۔ آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان عنوانات پر بات کرو، نبوت پر بات کرو، رسالت پر بات کرو۔ تم میلاد کی بات کرتے ہو، میلاد کا تعلق تو حضور کی ذات سے ہے، تو ذات کا ذکر کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا ہاں، میری ذات کے بغیر تم میرے دین پر بھی ایمان نہیں لا سکو۔ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جن کا یہ خیال ہے کہ نبوت تو آنی تھی، کسی کو بھی مل جاتی، یہ کہا لوگوں نے اور کہہ رہے ہیں، لیکن کسی کو کیوں مل جاتی؟ ابھی تو دنیا بنی بھی نہیں تھی کہ رب نے فیصلہ کیا نبی بھی تو ہے، قائد بھی تو ہے، سید و سردار بھی تو ہے، اور خاتم النبیین بھی تو ہے۔ اس لیے کہ ابو البشر آدم کو تو پیدا نہ کیا جب حبیب اگر آپ کو پیدا کیا، وہ خلاصہ کائنات ہیں، وہ فخر موجودات ہیں، وہ فخر موجودات ہیں، وہ حقیقت الحقائق ہے، وہ علت العلل ہے، وہ سبب الاسباب ہے۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، ہوتے کہاں؟ خلیل و بنا، کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے دو جہان ہے۔ شان استفاء دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک آپ کے بیٹے کس کے پاس شان استفاء ہے؟ توجہ کرو، یہی شان استفاء ہے جس کا حوالہ میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں۔ کس کے پاس ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ میرے ولد اسماعیل کس کے پاس؟ کنانہ کے پاس۔ کنانہ سے کس کے پاس؟ بنو کنانہ سے قریش کے پاس، قریش سے بنو ہاشم کے پاس، بنو ہاشم سے فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، میں ہوں مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ خلاصہ استفاء، وہ کہ جس کے صدقے میں سب کو شان استفاء ملی۔ وہ منتخب ہیں، وہ محبوب ہیں، وہ چاہے ہوئے ہیں، وہ بلند درجات دیے ہوئے ہیں۔ یہ شان استفاء جس کے صدقے میں سب کو دی گئی، وہ خلاصہ شان استفاء کا جو مجمع ہے ذات کا، اس ذات پاک کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ فرمایا ذات کو معمولی نہ سمجھنا، انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میں جن قبیلوں کا ذکر کر رہا ہوں، جن شخصیات کا ذکر کر رہا ہوں، رب نے میرا گھر بھی سب سے بہتر بنایا، میری ذات بھی سب سے بہتر بنایا۔ شان ابراہیم علیہ السلام، شان اسماعیل علیہ السلام، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، میدان مصطفیٰ، تقریر آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ دوستو 5 منٹ وقت ہے میرے پاس، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نور جب ہو اس گل کا، آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو ان سے خوشبو آئے، نور مصطفیٰ ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ان سے خوشبو آئے۔ حضرت آپ کے آبا میں
میں سے حضرت عدنان کے پاس آئے تو ان سے بدبو آئی. یہ جز ہو جس کل کا اس کل کو پر نور کرے. تو نوٹ کرو، اے نور جز ہو کل کا تو کل پوری اصل کو پر نور کر دیتا ہے. اور یہ نور جب کل ہو اور جز ہو اس نور کا، آپ کی بیٹیاں جز ہو اس نور محمدی کا، آپ کے صاحبزادگان، تو جس نور کو حضور یہ فرمائے انما فاطمہ تو بدعۃ منی، بدعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. یہ جز جب کل کو روشن کرتی ہے، کل جلوہ گر ہو کے بلا واسطہ جو اس سے تو نور ہوتا ہے، اس کو کتنا مستقیم بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، حق تحقیق جاریہ زندہ باد. اور سن لو، یہ ہے جشن میلاد مصطفیٰ. میں قرآن کی آیت پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے. یہ تو ان کے نسب کی عزت ہے، یہ ان کے سلسلے کی عزت ہے، جو نسب کا بھی ہے اور ایمان کا بھی ہے. لیکن فرمایا حبیب صرف نسب والوں کو ہی اگر انعام ملے گا تو پھر کہیں گے کہ ان کا انعام محدود ہے. والذین آمنوا، تیرے ساتھ وہ بھی وارث ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے جو کامل ایمان لائے تیرے ساتھ. تو آپ نے ان کو منور کیا، ان کو منور کیا، ان کو منور کیا، ان کو منور کیا، ان کو پر نور کیا. اگر نور کے جلوے نسب و ایمان دونوں کے ساتھ دیکھنے ہوں تو سیدہ زینب پاک کو دیکھو، سیدہ ام کلثوم کو دیکھو، سیدہ رقیہ کو دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو. نسب و ایمان کے یہ جلوے حضرت ابراہیم میں دیکھو، حضرت عبداللہ طاہر میں دیکھو، حضور کے قرابت داروں میں دیکھو. اور ایمان کے یہ جلوے قرب نبوی کے، صحبت نبوی کے یار غار میں دیکھو، ابو بکر صدیق میں دیکھو، عمر فاروق میں دیکھو، عثمان غنی میں دیکھو، مولا مرتضیٰ میں دیکھو، حضرت بلال میں دیکھو، حضرت طلحہ میں دیکھو، حضرت عبداللہ میں دیکھو، حضرت سعد میں دیکھو، حضرت سعید میں دیکھو، حضرت عبد الرحمن بن عوف میں دیکھو. فرمایا حبیب تیرا نور محدود نہیں ہے، تو قدم رکھ دے تو ساری زمین منور ہو جائے، تیرے ہاتھ میں سے ابھی ہاتھ رکھ دے تو سارے صحابہ. گرامی قدر حضرات، آج مرکزی جمعیت تبلیغ الاسلام کے مرکز سے ملت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آل و اصحاب کو جدا کر کے کوئی آل کو لمیٹڈ سمجھ کے اپنا اسٹیج سجائے، کوئی نرا اصحاب کو علیحدہ کر کے کہے کہ ہم اہل سنت ان کے وارث ہیں، میں نے کہا ایسا نہیں ہے. کیوں؟ ہم تو کملی والے آقا کی نسبت کا احترام کرتے ہیں، ان کے نسب کا احترام کرتے ہیں. وہ جن کو انہوں نے تو جن کو فیضان دیا، فیضان صحبت عطا فرمایا، ہم ان کا احترام. ارے اس قوم سے یہ بات کرتے ہو جو کدو کو کدو نہیں کدو شریف کہتی ہے. اندازہ کرو. صحبت نبوی کا احترام کرتے ہیں. ہمارے سارے اولیاء کرام کا اعلان ہے، سن لو. حضرت مجدد الحسانی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آل محمد رسول اللہ سے سچی محبت کرو. شرط اہل تسنن محبت اہل بیت. سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آل محمد رسول اللہ سے محبت کرو، اور سنی ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے اصحاب کی عزت کرو. یہ ہے وہ معیار جو 400 سال پہلے ہمارے اکابر اور ان سے بھی پہلے امام اعظم ابو حنیفہ فقہ الاکبر اٹھا کے دیکھو یہ اعلان کر گئے. آج ہم اہل سنت و جماعت
آپ کے ذمہ دار اسٹیج سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے سنی ہے. اور قابل فخر بات یہ ہے کہ ہم دل سے آل محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. اقرار کرتی ہے جس نے میلاد مصطفیٰ میں آل رسول پر ہماری جانیں قربان ہے. آل رسول پر ہماری جانیں جس کی ہاتھ کھڑا کر کے بتایا آل رسول پہ جانیں. یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط عزت اصحاب رسول. عزت اصحاب رسول پر ہماری جانیں قربان ہے. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے عزت اصحاب رسول پر ہماری جانیں قربان ہے. ملت کو کبھی ان دو عنوانات سے تقسیم نہیں ہونے دیں گے. ہماری جان پر کوئی کھیل سکتا ہے مگر آل و اصحاب کو جدا نہیں کر سکتا. ایک ہی وقت میں ہمارے دل میں آل رسول کی محبت بھی موجود ہے, اصحاب رسول کریم کی عزت بھی موجود ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. آخری منٹ میں آپ سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو, ان کے سر انور کی یا والمیل زلفوں کی کیا بات کریں, چہرے والضحا کی کیا بات کریں. کسی انسان کے بشر کے بدن میں سب سے کمزور چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے فضلات. اس کے فضلات اس کو خود کراہت آتی ہے اس سے. لیکن میں اعلیٰ شان کیا بتاؤں آپ کو, جس میں اقدس کی شان یہ ہے کہ فضلات مبارکہ کے بارے میں حیران ہوں, آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں صرف قاضی ایاز کا حوالہ نہیں دوں گا, امام ابن حجر عسقلانی کا حوالہ نہیں دوں گا, یہ ہمارے امام ہیں. امام علامہ بدر الدین عینی کا حوالہ ہی صرف نہیں دوں گا. کیوں کہ وہ ہمارے امام اہل سنت کے محدث ہیں. ارے اس پر انور شاہ کاشمیری, مفتی کفایت اللہ دہلوی, علامہ محمد یوسف بن نوری, ان کے فتاوی اور ان کی کتابیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں روایات معتبرہ سے ثابت ہے کہ پیارے محمد رسول اللہ کے جسم اطہر کے اندر کوئی چیز بھی آپ کے مرتبہ سے کمتر نہیں ہے. اسی لیے رب نے آپ کے فضلات مبارکہ کو بھی اس طرح طاہر اور پاک فرما دیا کہ جس طرح دودھ پاک ہوتا ہے. ان کے جسم عالیہ کے فضلات مبارک کتنے مطہر ہوں, پاکیزہ ہوں, پاکیزہ ہوں, تو وہ جس کو اپنا جز قرار دیں گے وہ اس کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا, کس کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا. فرماتے ہیں حدیث پاک ہے حضور نے جب اپنا قدم زمین پر رکھا, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اس قدم کی برکت اور طہارت یہ ہے رب نے ساری زمین پاک کر دی. صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, صحابہ پاک ہو گئے. اور یاد رکھو جن کو حضور نے اپنا جز کہا, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے, علی جو منی وانا منہ, یہ جامع ترمذی ہے, میں اصول کافی سے نہیں پیش کر رہا, جامع ترمذی سنی کی کتاب ہے. علی جو منی وانا منہ, حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے, تو جس کے قدم سے ساری مٹی پاک ہوتا ہے اس کے وجود مطہر جس میں کوئی چیز کمتر رہ نہیں سکتی, اس کا جو جز ہے ان کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ رب نے ان کے مرتبے عرش اعظم سے بھی بلند بنا رکھا. اس موضوع پر میں طویل خطبات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں قاضی ایاز رحمۃ اللہ کے حوالے سے, اس لیے حضور پاک ہیں, کتاب پاک ہے, ہمارا رب پاک ہے, یہ امت خیر امت ہے, یہ زمانہ جو حضور کا کہلایا سب سے بہتر ہے. تو اس بہترین آپ کے اخلاق عالیہ, آپ کے اعمال صالحہ, آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مسئلہ راہ ہے. مومنوں جہاں بھی ہیں ہم اور جس حال میں بھی ہیں, جب ایمان رکھتے ہیں تو آج کی کانفرنس کا یہ پیغام ہے کہ ہم عمل میں بھی, ہم قانون میں بھی, ہم ظاہر میں بھی, ہم باطن میں بھی, ہم عقیدے میں بھی, اخلاق میں بھی, اعمال میں بھی اپنے آقا سے کامل ربط رکھیں تو آقا کی مہربانی ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے گی, ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے گی. اسی کے ساتھ
عرض کرتا ہوں کہ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا